الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ اصول دین میں سے پانچویں اصل قیامت۔ قیامت کا موضوع وہ موضوع ہے کہ جس پر جناب آدم سے لے کے جناب خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء نے بہت زیادہ توجہ دی بحکم خداوند تبارک و تعالی۔ قیامت کا موضوع فقط عالم اسلام میں نہیں بلکہ تمام ادیان میں ہے۔ اسی طرح سے وہ ادیان کہ جنہیں ہم فی الحال منسوخ اور تحریف شدہ سمجھتے ہیں، فقط انہی ادیان میں نہیں بلکہ دیگر ادیان میں بھی قیامت کے بارے میں ذکر ہے، اور ان میں بھی توجہ دلائی گئی آخرت کے بارے میں، چاہے وہ کوئی بھی دین ہو اور کسی بھی علاقے کا کیوں نہ ہو۔ توجہ دلائی گئی موت کی جانب اور موت کے بعد حساب و کتاب کی جانب۔ در حقیقت عقیدہ قیامت وہ عقیدہ ہے کہ جب انسان کے آنے کا ذکر ہوا تو جانے کا بھی ذکر ہوگا، اور جب خالق کائنات نے انسان کو عقل و شعور دے کر اس دنیا میں بھیجا تو بالآخر اس کے بعد ایک حساب و کتاب بھی ہوگا۔ لہذا عقیدہ قیامت اہم ترین عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ جس پہ تمام ادیان سابقہ اور موجودہ کا عقیدہ ہے۔ تمام انبیاء نے اس جانب توجہ دلائی، اور ہر وہ قوم کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخالفت کرتی رہی وہ ساتھ میں معاد کی بھی مخالفت کرتی رہی۔ لہذا انبیاء نے ایک جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب دعوت دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالقیت کی جانب دعوت دی، دنیا کی ابتدا کے موضوع پر گفتگو کی، تو دوسری جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس قانون کی جانب توجہ دلائی کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہونی ہے اور انسان کا حساب و کتاب ہوگا۔ قیامت در حقیقت انسان کو اخلاقی اعتبار سے بھی اور نظریاتی اعتبار سے بھی مستحکم کرتی ہے کہ انسان یہ جان لے کہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں ہے، اور اگر وہ ظلم کر کے دنیا سے چلا جائے اور طاقت اور قدرت کے عالم میں بھی دنیا سے جائے تو اس کی توجہ اس جانب رہے کہ بالآخر ایک دن ایسا آئے گا کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے حاضر کیا جاؤں گا۔ کیونکہ اگر دنیا کو فقط اتنا مان لیا جائے کہ یہی دنیا ہے اور اس کے بعد اگلا کوئی مرحلہ نہیں، اور انسانی زندگی کو موت پر ختم تصور کر لیا جائے، تو پھر ظالم سے حساب کا کوئی بھی موقع دوبارہ میسر نہ ہو پائے گا، اور ظالم ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو آزاد تصور کرے گا، کیونکہ وہ یہ سوچے گا کہ میں ظلم کر کے اب آزاد ہو جاؤں گا، موت تو آنی ہے، کوئی کسی قسم کا حساب کتاب کا سلسلہ نہیں ہوگا۔ لیکن تمام انبیاء نے توجہ دلائی کہ اگر کوئی شخص دنیا میں قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، عزت رکھتا ہے، شہرت رکھتا ہے، لیکن وہ یہ جان لے کہ اگر اس دنیا میں آخر وقت تک بھی ظلم کرتا رہے تو ایسا نہیں ہے کہ جس وقت وہ دنیا سے چلا گیا تو اب یہ باب بالکل بند ہو گیا، چیپٹر بالکل کلوز ہو گیا، بلکہ ایسا سلسلہ ہے کہ آخر وقت تک بھی ظلم کر کے اگر جاؤ گے تو بالآخر اگلی دنیا ہے جس سے تم فرار حاصل نہیں کر سکتے، اور وہاں پر تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ لہذا قیامت کے بارے میں سب کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور دے کے دنیا میں بھیجا، اور ارشاد ہوا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں ہدایت دے دی، راہ بتا دی، اب چاہے تم شکر کرنے والوں میں سے ہو اور چاہے تم کفر کرنے والوں میں سے ہو۔ اور اگلا مرحلہ اس دنیا کے بعد جو ہے وہ حساب و کتاب کا مرحلہ ہے۔ انسان کے اعمال کا بہت بڑا دار و مدار یوم قیامت پر ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہمیشہ اچھا کرتا چلا جائے، دنیا میں اس کو بظاہر کو جزا نہ ملے، تو ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں اس کو جزا دی جائے، اور ایک آدمی ہمیشہ برائی کرتا چلا جائے تو بالآخر ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ اسے اس برائی کی سزا دی جائے۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کے اتنے زیادہ گناہ ہیں کہ ان گناہوں کی سزا انہیں اس دنیا میں نہیں مل سکتی۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص ایک شخص کو قتل کر دے تو اسے اس کے جواب میں قتل کر دیا جائے گا، سزا کے طور پہ قتل کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی ہزاروں اور لاکھوں افراد کو قتل کرے تو بالآخر اس شخص کے انتقام کا کوئی وقت ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو اسے ایک دفعہ مار دیا جائے گا۔ تو کہا جائے گا اس کا انتقام، اس کا حساب و کتاب قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتقام لے گا، کس چیز کا؟ اپنے بندوں پر ظلم کا، اپنے بندوں
کہ خون کا انتقام اللہ سبحانہ و تعالی لے گا، وہاں پر اس کی زندگی طویل ہوگی، حساب بھی طویل ہوگا، عذاب بھی طویل ہوگا۔ اگر یہ عقیدہ قیامت نہ ہو تو بہت سارے افراد اس دنیا کو ہدف سمجھتے ہوئے اسی میں غرق ہو جائیں، یا مشکلات اٹھاتے اٹھاتے ختم ہو جائیں، اور یا مشکلات پیدا کرتے کرتے ختم ہو جائیں اور ظلم کرتے کرتے ختم ہو جائیں۔ کوئی انہیں روکنے والا نہ ہوگا۔ اگر کوئی چیز روکنے والی ہے تو وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اور قیامت کی سزا، اور کون سی چیز اچھے اعمال کی جانب دعوت دینے والی ہے؟ قیامت کی جزا، کہ جو بھی اچھا کام کیا جائے اس کے بالآخر وہاں پر جزا ضرور ملے گی۔ تو قیامت کا عقیدہ ایک مستحکم عقیدہ ہے۔ تمام عقائد اور تمام مذاہب عالم میں یہ عقیدہ موجود ہے۔ عالم اسلام میں بھی اس کی جانب بہت توجہ دی گئی۔ قرآن مجید میں قیامت کا بہت زیادہ ذکر ہے، اور جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ انسان کے اخلاق کا دار و مدار نظریہ قیامت پر ہے۔ قرآن مجید میں مختلف ناموں سے قیامت کو یاد کیا گیا۔ چند نام آپ کے سامنے بیان کیے جائیں۔ یوم القیامہ کہ یہ مشہور نام ہے، اسی طرح سے یوم الساعہ اور یوم البعث، یوم الحشر، یوم الجمع، یوم الحساب، یوم الطلاق، یوم التناد، یوم الازفہ، یوم الفصل، یوم طامۃ الکبریٰ، یوم المشہود اور یوم الدین۔ اسی طرح سے اور مختلف آیات، مثال کے طور پہ القاریہ وما ادراک ما القاریہ، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یوم القاریہ، اور الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کو مد نظر رکھتے ہوئے یوم الحاقہ، اذا وقعت الواقعہ کو مد نظر رکھتے ہوئے یوم الواقعہ۔ لہذا بہت سارے نام ہیں، لیکن ہم نے فقط ان ناموں کو اس وقت بیان کیا کہ جن کا ذکر لفظ یوم کے ساتھ ہے، اور باقاعدہ قرآن مجید میں یوم کے ساتھ اس لفظ کا ذکر ہوا۔ لیکن اصل موضوع ہے عقیدہ قیامت۔ یہ چند نام آپ کے سامنے بیان ہوئے۔ عقیدہ قیامت وہ پختہ موضوع ہے کہ در حقیقت قرآن مجید میں اس میں بہت زیادہ توجہ دلائی۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید انسان ساز کتاب ہے، انسان کو انسان بناتی ہے۔ انسان دو ٹانگوں پہ چلنے والا ایک حیوان ناطق ہے، ایک جانور ہے۔ اگر اس کی تربیت ہو جائے تو یہ اشرف المخلوق ہے، اور اگر اس کی تربیت نہ ہو تو یہ بدترین درندہ ہے، بدترین جانور ہے اگر اسے بے مہار اور بے لگام چھوڑ دیا جائے۔ بہترین لگام اور بہترین وہ نظریہ کہ جو انسان کو کنٹرول کرے اور اچھے کاموں کی جانب دعوت دے، وہ معرفت خداوند تبارک و تعالی، معرفت رسول اللہ اور معرفت اہل بیت علیہم السلام، اور خصوصاً یوم القیامہ، اچھے کاموں کے لیے جنت کی نعمت سے آشنا ہونا اور برے کاموں کے لیے جہنم کے عذاب اور آخرت کے عذاب سے آشنا ہونا۔ یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی فی الحال قیامت کے بارے میں، کہ قیامت کی کیا حیثیت ہے اور قیامت کے کیا معنی ہیں۔ انشاءاللہ اسی موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔